آل محمد وعجل فرجه. سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ معنی مجلس کے تمام مرحومین، جملہ مومنین اور مومنات، بالخصوص شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ آج کی شب جو منسوب ہے باب الحوائج ابو الفضل العباس علمدار سید الشہداء کی ذات سے، ہم کربلا کو کبھی بھی مکمل نہیں دیکھ سکتے جب تک ہم اس بات کے اوپر نظر نہ کریں کہ ابو الفضل عباس کی ذات گرامی سید الشہداء کے لیے اور بالخصوص اہل حرم اور مستورات کے لیے اور اس لشکر امام حسین کے لیے کیا حیثیت رکھتی تھی، اور حق جناب ابو الفضل العباس ادا نہ ہوگا۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو خود کربلا میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے کربلا میں اپنی کنٹریبیوشن کو ضرور رکھا ہے۔ اسی لیے جناب ابو الفضل العباس کے اور آپ کے باقی بھائیوں کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہوگا اگر ہم ذات مطہر، ذات عالیہ جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین کا تذکرہ نہ کریں۔ ہم کبھی بھی بطور کنیز فاطمہ الزہرا اپنا فرض، اپنا تعلق امام وقت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے جب تک ہم اپنے لیے اسوہ و قدوہ، اپنے لیے نمونہ عمل، اپنے لیے آئیڈیل جناب ام البنین کو نہ بنا لیں۔ وقت کے امام کی خدمت کیسے ہوتی ہے، وقت کے امام کے لیے خود کو کس طرح فداکارانہ طور پر حاضر رکھا جاتا ہے، اور کیا تقدیس اور کیا حرمت ہے اہل البیت کی، کس طرح سے کنیزی فاطمہ الزہرا میں اپنے نفس کی نفی کر دی جاتی ہے، اور کیا خضوع اور خشوع اور انکساری اور ہمبلنس ہوتی ہے کہ جو اہل البیت کی خدمت کے لیے ایک حقیقی غلام یا کنیز کو درکار ہوتی ہے۔ اخلاص کا وہ مرحلہ، معرفت، فداکاری، جانفشانی جو جناب ام البنین کی ذات اطہر میں ملتی ہے، اور بہت کم ہستیاں ایسی ہیں۔ جناب ام البنین نام آپ کا فاطمہ کلابیہ،
لیکن آپ کے کردار، آپ کی خصلت، آپ کے اطوار اور آپ کے خصائل اتنے عالی تھے کہ آپ کو ام البنین کہا گیا، یعنی 4 بیٹوں کی ماں، ام الادب کہا گیا کہ تہذیب اور ادب کی ماں، آپ کو ام الفضل کہا گیا کہ ہر فضیلت کی ماں، آپ کو ام الازہار کا بھی لقب دیا گیا کہ آپ پھولوں کی ماں ہیں، آپ کو ام البدور کہا گیا کہ یہ تاروں کی ماں ہے، آپ کو ام النجوم کہا گیا کہ یہ چاند کی ماں ہے، آپ کو ام الشہداء کہا گیا کہ یہ تمام شہیدوں کی ماں ہے، اور باب الحوائج تو آپ ہے ہی۔ لہٰذا جو ان ساری خصلتوں میں، اور سب سے زیادہ خوبصورت چیز جو آج بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہ کہ جناب ام کلثوم کی ذات پاک آج بھی جناب فاطمہ الزہرا کی خدمت میں اس طرح سے موجود ہے کہ جنت البقیع میں آپ جائیں تو بالکل دروازے پر آپ کو جناب ام البنین قریب ملتی ہیں، اور جہاں قبور اہل البیت ہیں وہ اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، اور وہاں جا کر احساس ہوتا ہے جیسے ابو الفضل العباس نے امام حسین سے زیادہ دوری اختیار نہیں کی، اسی طرح جناب ام البنین نے بھی اہل بیت سے زیادہ دوری اختیار نہیں کی۔ آپ کی وفا ام البنین کی آج بھی اپنی جگہ باقی ہے، جو واضح طور پر آج آپ کی قبر مطہر میں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پاک مطہرہ بی بی کی زیارت ایسی نہیں جس طرح جناب ام المؤمنین کی ہے۔ آپ پر جب درود اور سلام بھیجتے ہیں جنت البقیع میں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکی یا ام البدور الساطع، آپ پر سلام ہو اے چمکتے ہوئے چاند کی ماں، السلام علیکی یا عزیزت الزہرا، آپ پر سلام ہو اے جناب فاطمۃ الزہرا کی عزیز ترین ہستی، السلام علیکی کل نما دجن اللیل واضاء النہار، آپ پر ہر وہ چیز سلام بھیجتی ہے جس پر سورج چمکا ہو دن کی روشنی میں اور رات کی تاریکی میں، ہر چیز اس کے اوپر ظاہر ہو گئی ہو۔ السلام علیکی من صرت قادت للمؤمنات الصالحات فإن لك عند الله جاہا وشأنا محمودا، کہ آپ پر سلام ہو کہ جس نے اپنی ذات کو صاحبان ایمان، مؤمنات اور صالحات، نیکی کرنے والوں کے لیے ایسا اسوہ بنایا ہے، ایسا نمونہ عمل بنایا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس ایک عزیز اور محترم مقام عطا کیا ہے، مقام محمود عطا کیا ہے، وہ مقام کہ جو لائق صد ستائش ہے۔ پس جو ہستی جس کے آثار آج ہمارے درمیان عظمت کا مینارہ ہے، اس ذات کو جانے بغیر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے امام وقت کی نصرت کرنی ہے، یا ہم کربلا کو آج کی دنیا میں زندہ رکھ سکتے ہیں، یا کربلا جیسے کرداروں میں ہمارا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جناب ام البنین اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی کہ جس کی شجاعت کو مسلمانوں نے غزوہ حنین کے بعد خود مشاہدہ کیا تھا اور دیکھا تھا کہ اس قبیلے کے لوگ کس قدر شجاع اور دلیر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ شجاع اور دلیر قبیلے سے واسطہ پڑتا ہے مسلمانوں کا اور مسلمان ان پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، اور جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین کا جو قبیلہ ہے وہ رسول اللہ کے پاس بطور قیدی لایا گیا کیونکہ وہ جنگ ہار چکے تھے۔ جب بطور قیدی لایا گیا تو رسول اللہ نے جس طرح فتح مکہ میں اپنے کردار کی بلندی اور اپنی عظمت اور اپنے عفو بخشش سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا، اور وہ آپ نے اپنے کردار کی بلندی سے بھی وہ جنگ جیتی تھی، اسی طرح جب یہ قبیلہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے ان کے لیے معافی کو جب رکھا تو اس قبیلے کے لوگ کہنے لگے ہم کیسے ہو سکتا ہے اس اعلیٰ کردار کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں جائیں، لہٰذا وہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اسی لیے جناب فاطمہ کلابیہ کے والد حنین کی جنگ کے بعد مدینے میں آ کر بس گئے۔ اب یہاں جو قابل توجہ بات ہے، جو ہم سب کے لیے بطور پیرنٹس یا ایک بچی جو اس وقت اپنی شادی کی دورانیے سے نزدیک ہے، یا پھر ایسا بچہ جو ابھی شادی کرنے والا ہے یا وہ مائیں رشتہ اس کے لیے تلاش کریے، دیکھیں جناب ام البنین اور امیر المؤمنین کے ذات ہمارے لیے کس طرح سے اسوہ و قدوہ ہیں۔ کیا کوئی عرب میں شجاعت علی ابن ابی طالب کا سامنا کر سکتا تھا؟
کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا تھا جو یہ کہے کہ میں علی سے زیادہ شجاع ہوں، دلیر ہوں؟ اس پر کوئی سوال ہی نہیں ہے، سب جناب امیر المؤمنین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب جناب عقیل کے سامنے فرماتے ہیں کہ مجھے شجاع دلیر اولاد چاہیے، اس لیے مجھے کوئی بہادر خاتون بتاؤ جو بہادر قبیلے کی ہو۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر اولاد بہت صالح چاہیے ہے، نیک چاہیے ہے، جیسی چاہیے ویسا سپاؤس، ویسا زوج، ویسا ساتھی، ویسا شریک حیات علی کی شجاعت بھی کافی نہ ہوگی اگر جو کف ہے یا جو ساتھی ہے، جو شریک ہے، وہ اس چیز میں شامل نہ ہو۔ لہٰذا جناب عقیل نے جب بتایا جناب فاطمہ کلابیہ کا، تو جناب امیر المؤمنین نے فرمایا کہ آپ خود خواستگاری کا پیغام لے کر جائیں۔ جناب عقیل جناب خالد بن حزام کے پاس، جو جناب ام البنین کے والد ہیں، ان کے پاس گئے، اپنا مدعا بیان کیا۔ دیکھیے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ طہارت کو چلاتا ہے نسل در نسل۔ اللہ اپنی اپنی عدالت کو اجرا کر کے رکھتا ہے۔ جب جناب عقیل نے خواستگاری کا پیغام پہنچایا تو جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین کے والد نے کہا کہ میری بیٹی ایک بادیہ نشین ہے، کیسے وہ علی جیسے اعلیٰ اوصاف کے حامل کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عاجزی دیکھیے۔ تو جب جناب عقیل نے یہ سنا تو کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ اپنی زوجہ اور اپنے گھر والوں سے بات کیجئے اور مجھے اطلاع دیں۔ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد خالد بن حزام جب اپنے گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ جناب ام البنین اپنی والدہ کو ایک خواب سنا رہی ہیں، فرما رہی ہیں میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، ایک سرسبز و شاداب پھلوں سے لدے ہوئے باغ میں موجود ہوں، اور اس باغ میں اللہ نے اپنی حسن و خوبی کی ہر چیز رکھی ہے، اور اس کے اوپر آسمان ہے، آسمان پر بے شمار ستارے ہیں اور چاند ہے جو دمک رہے ہیں، اور میں ان کو دیکھ کر اللہ کی خلقت کے اوپر حیران ہو رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ اللہ نے کتنی پیاری دنیا اور کتنی پیاری یہ جگہ بنائی ہے۔ یہاں تک کہ ابھی میں اپنی سوچ میں ہی ہوں کہ آسمان سے ایک چاند گر کے میری آغوش میں آ جاتا ہے، پھر 3 ستارے گرتے ہیں اور میری آغوش میں آ جاتے ہیں، اور پھر میں اس خواب سے بیدار ہو جاتی ہوں۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہارا یہ خواب صادقانہ ہے، خداوند کریم تمہیں بہت جلد سرداری عنایت کرے گا، اور تمہارے بطن سے ایسے بچے ہوں گے جو تمہیں سربلند کریں گے، جو تمہیں سید و سردار بنائیں گے۔ لہٰذا جب ان کے والد نے یہ خواب سنا، اور وہ جانتے تھے کہ امیر المؤمنین ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، وہ زبان وحی جانتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ سلسلہ اللہ کا ہے، خدا نے کسی مقصد کے تحت میری بچی کا انتخاب کیا ہے۔ پھر بھی آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا اور کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے میری بیٹی خاندان وحی میں، جہاں پر اللہ نے اپنے اسرار کو نازل کیا ہے، اس گھر کا حصہ بن سکے؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا میں نے اس کو پاک اور خالص اس کی پرورش کی ہے، یقیناً یہ اس خاندان کے لیے، خاندان رسالت کے لیے ایک بہترین خدمت گزار ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جناب ام البنین اور امیر المؤمنین کا عقد ہوتا ہے۔ آپ خانوادہ رسول اللہ جناب امام حسن، امام حسین، اولاد جناب فاطمہ الزہرا، جناب زینب اور ام کلثوم کے لیے ایک بہترین خدمت گزار ثابت ہوتی ہے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ جب آپ کا گھر میں پہلا دن تھا تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی فاطمہ نہ کہے، مجھے کوئی فاطمہ نہ کہے، کیونکہ اس گھر میں ایک ہی فاطمہ آ سکتی تھی جو ہے فاطمہ بنت محمد، اور میں نہیں چاہتی کہ جب کوئی مجھے فاطمہ کہہ کر پکارے، بالخصوص امیر المومنین، تو بچوں کو اپنی ماں یاد آئے اور انہیں احساس ہو کہ میں ان کی ماں نہیں ہوں۔ مجھے اگر پکارنا ہے تو امت الزہرا جناب فاطمہ الزہرا کی کنیز کہیے۔ اس کنیزی اور اس اخلاص کے ساتھ جناب ام البنین نے امام حسن اور امام حسین کی خدمت کی ہے، ان کے دل پر داغ مادر کا مرہم رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب ام البنین کی ذات نہ صرف حیات جناب امیر المؤمنین کی آپ کے ساتھ باوفا رہی، بلکہ
शहादत अमीर अल-मोमिनीन के बाद जब आपके पास कुछ लोग ख़वास्तगारी का पैगाम लेकर आए तो मेरी बीबी ने फरमाया, जिस नफ्स को और जिस बदन को अली इब्न अबी तालिब के साथ रहने की आदत हो, वो कैसे किसी और को गवारा कर सकता है। बेशक मैं अली के बाद किसी और के निकाह पे नहीं आ सकती। ये आपकी बेहतरीन वफ़ा है। आप जानती हैं परवरदिगार आलम ने उन सीने में जो इल्म डाल रखा था, यही वजह है कि जनाबे अमीर अल मोमिनीन एक दिन जनाबे अबुल फजल अब्बास के हाथों का बोसा लेते हैं। पूछती हैं बीबी कि आप क्यों अब्बास के हाथों के इतने बोसे ले रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ये हाथ कट जाएंगे और इन हाथों के कटने की वजह से अब्बास जाम शहादत नोश करेंगे। बीबी ने गिरिया किया और उसके बाद सवाल किया कि कौन होगा, क्यों इसके हाथ काटेगा। तो आपने फरमाया, दीन इस्लाम की आबियारी के लिए तुम्हारा ये लाल अपनी जान को इस्लाम पर कुर्बान कर देगा। जनाबे उम्मुल बनीन सजदे में चली गईं और आपने फरमाया कि शुक्र है उस खुदा का जिसने मेरी औलाद को इस अम्र अजीम के लिए मुंतखब किया। अब मुझे इस बात का कोई दर्द नहीं है कि मेरा फर्जंद शाने काट के मरे शहादत का जाम पिएगा या फिर शानों के साथ पिएगा। अल्लाह ने अगर इसके खात्मे को हक की तरवीज के लिए रखा है तो ये मेरे लिए बशारत है। सुभान अल्लाह, ये शुजाअत है, ये वो दलेरी है जो मुंतकिल हुई है जनाबे उम्मुल बनीन से कल्ब मुतहर जनाबे अबुल फजल अब्बास के। देखिए, मैं और आप जो माएँ हैं, हम अपनी औलादों की रूह बनाते हैं, हम अपनी औलादों की फ़िक्र सोच बनाते हैं। हमारी तर्ज़ फ़िक्र होती है जो उनकी शख्सियत को बनाती है। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास से जनाब उम्मुल बनीन क्या फ़रमाती हैं, घर के उमूर में जब तुम मौजूद हो तो कभी भी इमाम हसन और इमाम हुसैन को घर के काम या घर के उमूर को अंजाम देने की हरगिज़ इजाज़त ना दो, हमेशा तुम खुद खड़े हो जाओ। यहाँ तक कि एक दफ़ा जब किसी काम से अमीर अल मोमिनीन ने आवाज दी, पुकारा और फरमाया कि मेरे फर्जंद मेरे पास आए, तो इमाम हसन उठने लगे। तो जनाब अबुल फजल अब्बास ने कहा कि आप बैठिए, मैं देख लेता हूँ। तो इमाम हसन ने फरमाया, क्यों? मैं देखता हूँ, बाबा पुकार रहे हैं, किसी भी बेटे को बुलाए, मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं जाता हूँ। तो फरमाया, आप ना जाएं, हम आपके गुलाम अभी मौजूद हैं और आप औलाद अली नहीं, आप औलाद रसूल हैं, आप रसूल के फर्जंद हैं। हम जैसे गुलामों के होते हुए आप क्यों तकलीफ करते हैं? ये वो अकीदत है जो जनाबे फातिमा कलाबिया ने उम्मुल बनीन बनकर अपने फर्जंदान को दी है। लिहाजा वो बेटा जो इस आगोश से, मैं कहूँगी वो बेटे जो इस आगोश से नशो नुमा पाते हैं, उनको ज़ेब देता है कि तीन मासूम देखिए, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाक़िर के होने के बावजूद इस्लाम का अलम अबुल फजल अब्बास के हाथ में है। ये वो वाहिद हस्ती है, वाहिद शहीद है कि जिसकी ज़ियारत के लिए आइम्मा पा प्यादा आते हैं, जिसकी ज़ियारत नामा पढ़ते हुए आइम्मा मासूमीन ये कहते हैं कि जो आपकी तकज़ीब करे या आपका इनकार करे उस पर अल्लाह की लानत है। आप वो वाहिद हस्ती हैं कि जिसको जंग में शरीक होने के लिए मौला ने इजाजत ना दी, आपने जंग नहीं की और आप गाजी कहलाए। आप वो वाहिद हस्ती हैं कि जिसको इमाम मासूम और बिलखुसूस मासूम अस पंजतन यानी इमाम हुसैन के होते हुए उन्होंने बाम काबा पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया है। और सबसे बढ़कर अबुल फजल अब्बास की वो फजीलत, वो इम्तियाज, वो बरतरी जो किसी दूसरे को अव्वलीन और आखिरीन में नहीं मिली कि आप वो वाहिद शहीद हैं जिसको जनाब फातिमा अपना सलाम कहती है। जनाब फातिमा अपना सलाम कहती है, ज़ेब देता है उसको अलमदार हुसैन बनना। तारीख गवाह है, अब्बास उम्मुल बनीन का वो अक्स थे कि जब बनी हाशिम जिसमें मासूम है, जिसमें साहिबान इल्म है, जिसमें बाब मदीनतुल इल्म है, जिसमें जन्नत के सरदार हैं, उस खानदान में आपको कमर कहा जाए, कमर बनी हाशिम। आप जानते हैं कमर क्यों कहा गया? जबकि अगर एक चीज को जिसके अंदर जलालत है, जिसके अंदर हैबत है, जो शुजाअत में मशहूर है,
اس کو چاند نہیں اس کو سورج کہنا چاہیے تھا، لیکن ابو الفضل عباس کو قمر بنی ہاشم جو کہا جاتا ہے، آپ کا قمر ہونا بھی عاجزی کی علامت ہے۔ آپ عاجزی میں شمس الضحیٰ کی اطاعت میں قمر بنے ہیں۔ شمس الضحیٰ کون ہے؟ امام حسن و امام حسین۔ ان کی موجودگی میں آپ شمس نہیں بن، گرچہ آپ کی جلالت، آپ کی عظمت، آپ کی شجاعت اور آپ کی ہیبت ایسی ہے، سب جانتے ہیں، تاریخ نے بارہا لکھی ہے کہ کسی کا جگر نہ تھا کہ ابو الفضل عباس کے سامنے آ سکے، لیکن آپ نے عاجزی میں قمر بنی ہاشم بنے، آپ شمس الضحیٰ کی اطاعت میں قمر بنے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جن القابات سے یاد کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں ابو الفضل عباس باب الحوائج ہے، ابو الفضل عباس سقائے کربلا ہے، ابو الفضل عباس بطل العلقمی ہے، یعنی وہ جس نے لب فرات جنگ کی ہو۔ ابو الفضل عباس عمید ہے، یعنی لشکر کا سپہ سالار ہے، حامی لطیمہ ہے، یعنی وہ کہ جس کے ہاتھ میں پرچم تھا جو پرچم کبھی ڈگمگایا نہیں، کبش الکتیبہ ہے، جس نے روئے عرض پر حق کو مکتوب یعنی ایک دفعہ لکھ لیا تو کبھی ختم نہ ہوا۔ عباس یعنی غیرت اور شجاعت کی کثرت، جو شدت کے ساتھ شجاع ہو اور اس کی غیرت جو ہے اس کو کوئی اس کا سامنا نہ کر سکے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مقام جناب ابو الفضل عباس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو روز جزا ایسا مقام عطا کرے گا، ایسا مرتبہ عطا کرے گا کہ جس کے اوپر دیگر تمام شہداء رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ کون رشک کرے گا؟ وہ شہید رشک کریں گے، وہ جعفر طیار جو دو پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں، وہ جناب حمزہ رشک کریں گے کہ جن کو امام حسین سے پہلے سید الشہداء کہا گیا تھا۔ آپ کے اوپر وہ جناب خبید رشک کریں گے کہ جنہیں غسیل ملائکہ کہا گیا کہ وقت شہادت ملائکہ اترے تھے اور آپ کو غسل دے کر لے گئے تھے۔ آپ پر رشک کریں گے وہ حر ابن ریاحی جن کی پیشانی پر جب زخم آیا تھا تو اس کے اوپر رومال فاطمہ الزہرا باندھا گیا تھا۔ آپ پر رشک کریں گے وہ جناب جون جن کو مولا نے اپنی آغوش میں لیا تھا اور فرمایا تھا اللہ تمہارے چہرے کو دنیا اور آخرت میں روشن کرے۔ پس جن کے اوپر رشک کرنے والے تمام وہ ہیں جنہوں نے مقام شہادت میں اپنا ایک عظیم مقام حاصل کیا ہے۔ دیکھیے، ہم جب مولا کی شہادت کی اور بالخصوص جناب ابو الفضل عباس کی شہامت اور جواں مردی کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے وجود کا سب سے اہم اور سب سے گراں قدر حصہ ہے وہ ہیں کہ آپ جب میدان میں گئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ نے جنگ نہیں کی، جب آپ جنگ نہیں کی تو آپ نے اپنی شجاعت کیسے دکھائی، اور سب سے بڑھ کر وہ وفا کا پیکر جو دشمن کے سامنے بغیر اسلحہ کے تھا لیکن اس کی ہیبت پھر بھی دشمن پر طاری تھی، اور اس روح شجاعت تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم ابو الفضل عباس کے میدان جنگ میں کہے ہوئے آخری جملات جنہیں ہم رجز کہتے ہیں، وہ اشعار جو اس زمانے میں جو بھی میدان کارزار کی جانب جاتا تھا تو وہ اپنے جذبے کو، اپنے مقصد کو، اپنی شجاعت کو، اپنے خصائل کو، اپنے حسب نسب کو بیان کرنے کے لیے اور دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے اشعار کہتا تھا۔ جناب ابو الفضل العباس فقیہ تھے بزمان امام حسین کو فقیہ کہا ہے۔ آپ فقیہ تھے، صاحب فصاحت و بلاغت تھے، اسی لیے آپ جب میدان میں آپ کے بھائی تشریف لے کر گئے ہیں یا آپ خود گئے ہیں تو آپ نے پیچھے سے رجز کہے ہیں، آپ نے اشعار کہے ہیں۔ 4 بھائی ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ کی سن مبارک 34 سال، اس کے بعد آپ کے بھائی ہیں عبداللہ ابن علی جن کا سن مبارک 24 سال، اس کے بعد حضرت عثمان ابن علی جو 21 سال کے ہیں، اور آخر میں جناب جعفر ہیں جو 19 سال کے تھے۔ 19، 21، 24 اور 34 کیا جگر ہے ام البنین کا، سبحان اللہ! ایسے بیٹے جس کو دیکھ کر مدینے والے کہیں کہ اگر بیٹا ہو تو ایسا ہو، اگر بیٹا ہو تو ایسا ہو، اور جس کے 4 ایسے بیٹے ہوں کہ زمانہ ان کے اوپر حسرت کرتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ جب قبیلہ بنی ہاشم کی باری آئی تو میرے مولا نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو اے آقا سید الشہداء آپ کی اجازت سے میدان کی جانب بھیجنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو جناب جعفر کو
मैदान कारज़ार की जानिब भेजा, और जब भेजा तो क्या आपने रूह अपने भाइयों के अंदर डाली, जो रजज़ आपने पढ़े हैं। फरमाया अक़समतु बिल्लाहिल अअज़्ज़िल अअज़म व बिल हुजूरिस सादिक़िन व ज़मज़म, मैं कसम खाता हूँ उस खुदावंद करीम की कि जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला अज़ीम है, और उस पाक पत्थर की, हजर अस्वद की और ज़मज़म की। वदुल हतीमिल फ़नाइल वल मुहर्रम यग़ज़ुज़नल यौमा जिस्मी बिद्दम इमामदिल फ़ज़्ल वल मुतकर्रम ज़ाकल हुसैनी दुल फ़ख़्ख़ार वल अक़दम। फरमाते हैं कि मुझे कसम है साहिब हतीम यानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा की, हरम की और हरम में मौजूद हर मुतबर्रिक चीज़ की, कि वल यग़ज़ुज़नल यौमा जिस्मी बिद्दम, आज मैं अपने पूरे बदन को खून से खिजाब दे दूंगा। इमाम दिल फ़ज़ली वल मुतकर्रम, उसके लिए कि जो मेरा इमाम साहिब फजल साहिब करामत है। ज़ाका हुसैन दुल फ़ख़्ख़ार वल अक़दम, वो मेरा इमाम जिसके लिए मैं अपनी जान दूंगा वो हुसैन है, जो सब सारे फख्र करने वालों पर, सब बुलंदियों वालों पर, सब मुबाहात करने वालों पर, सब अजमत वालों पर मुकद्दम है, सबसे बरतर है। अगर अर्श पर देखना है कि किसको अल्लाह ने फजीलत दे रखी है, तो इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, वो कैसा सफीनतुन निजात और मिसबाहुल हुदा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कुल्लुना सफीना, हम सब के सब सफीना हैं, वलाकिन सकीन सफीनतुल हुसैन अवसा व असरा, लेकिन हुसैन का जो सफीना है वो कुशादा भी है और तेजी से भी जाता है। इसलिए फरमाया कि जितने भी दुल्फ़ुक़ार फख्र करने वाले हैं उनमें हुसैन सबसे मुक़द्दम है, सबसे बालातर है, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जब आप खुद मैदान की जानिब गए हैं और आपने अपना मशकीज़े को पानी से भरा है, और आप जानते हैं कि कौम अशक़िया ने आपकी जानिब जब हमलात किए हैं तो तीरों से बारिश की, और जब तीरों की बारिश आपकी जानिब आने लगी तो देखिए आपके पास हथियार नहीं था। आप सब जानते हैं मौला जंग करने नहीं गए थे, आप पानी लेने के लिए गए थे, और आपके पास दिफा में सिर्फ एक नेज़ा मौजूद था, लेकिन आपने अपना दिफा किया है और आपने हमला भी किया है। और जो हमला किया है तीरों के जवाब में, वो आपके अशआर और आपके रजज़ और आपकी सोच और आपका नजरिया है कि जिसने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया है। आपने अपनी फसाहत और बलागत की तलवार चलाई है, और जब आपकी जानिब तीर आने लगे तो आपने फरमाया उकातिलुल यौमा बिलक़ल्बि महनत अदिब्बु अन सिब्त नबील अहमद इन्नी अनल अब्बासु दुत तवद्दुद नजलुल अली ताहिरुल मुअय्यद। ए लोगों, आज मैं क़ल्ब मोहनत यानी इत्मीनान वाले दिल के साथ मर सकता हूँ। सुभान अल्लाह, तुम्हारी तीरों से कौन डरता है। फरमाया कि मैं आज इत्मीनान के साथ तुम्हें कत्ल भी कर सकता हूँ और कत्ल भी हो सकता हूँ। मैं उसका दिफा कर रहा हूँ जो रसूल अल्लाह का नवासा है। फरमाया मैं अब्बास हूँ जो अहले बैत के साथ मवद्दत रखने वाला हूँ, और मैं वो अब्बास हूँ कि जिसने अली इब्ने अबी तालिब के पाक खून से जन्म लिया है और उनकी ताईद की है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब आपने पानी का मशकीज़ा लेकर आप थोड़े से आगे गए हैं और चंद तीरों ने आपके वजूद अतहर का बोसा ले लिया, तो उसके बाद आपने फरमाया या नफ्स मिन बादिल हुसैन हूनी मिन बादिल हुसैन हूनी व बादहु ला कुंत अन तकूनी हादल हुसैन फिद्दारिल मकनूनी तशरदो तशरबीना बारिदिल माइनी हैहात मा हाजा फ़आलुन दीनी वला फ़आलुन सादिकुन यकीनी। फरमाया ए नफ्स, हुसैन के बाद तेरे होने पर वाय हो, तीर लग गया, मौत के करीब हूं, तो मैं जीना नहीं चाहता अगर हुसैन बाकी ना रहे। फरमाया कि ए नफ्स, हुसैन के बाद तेरे जीने पर वाय हो। तेरे जीने का क्या माना, कि फरमाते हैं कि हुसैन के बाद अगर मैं जिंदा रहूं तो मेरा रहना बाकी रह जाएगा। वो भी कोई हयात है जो अपने इमाम बरहक के बगैर हो, उनके बगैर जीने का भी सवाल है। फरमाया हादल हुसैन वारिदुल मनूनी, ये मेरा हुसैन है जो मुश्किलात में घिरा हुआ है। तशरबीना
बारिदिल मईनी, कैसे हो सकता है कि मेरा हुसैन मुश्किल में हो और मैं ठंडे पानी से अपने आप को सैराब करूं, मैं पानी पीऊं? फरमाया दूर है, हैहात मा हाज़ल फ़आल दीनी, ये काम मेरे दीन, मेरे मजहब के मुताबिक मुझसे दूर है कि साक़ी कौसर का बेटा प्यासा रहे और मैं अपने आप को सैराब कर दूं। फरमाया और ना ही कोई सच्चा, ला फ़आल सादिकुल यकीनी, ना ही कोई सच्चा जो यकीन के साथ इमाम के रास्ते पर चलने वाला है वो ऐसा कर सकता है। वो अपने लबों को इमाम के बगैर, इमाम की तिश्नगी को जानते हुए सैराब कर सकता है। जब मेरे आका थोड़े से और आगे आए हैं तो कहते हैं कि तीरों ने आपको चारों जानिब से घेर लिया, आपकी पेशानी पर तीर, आपके हुल्कूम पर तीर, आपके शानों पर तीर, यहाँ तक कि आप उन तीरों का इस्तकबाल करते हुए सुए खैमा जब चलते जा रहे थे तो आपकी ज़बान पर यह कसीदा था, ला अरहबुल मौत इदल मौत रक्का हत्ता औरा फिल मसाली तिलक्का नफ्सी लिनफ्सिल मुस्तफ़ा अत्तुहरिल वक़ा इन्नी अनल अब्बास उग़दू बिस्सक़ा वला अखाफ़ु शर्र यौमल मुल्तक़ा। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ला अरहबुल मौत, मौत से कौन घबराता है, जब आती है तो आ जाती है। अल मौत लक़ा, उसने मिल जाना है एक दिन आकर। हत्ता उवारी फी मसालिल लक़ा, किसने कहा कि मैं मौत से फरार करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ या मैं मौत का इस्तकबाल नहीं करना चाहता। नफ्सी लिनफ्सिल मुस्तफ़ा तुहरिल वक़ा, मेरा जो नफ्स, मेरा जो वजूद है वो उस मुस्तफ़ा जो पाक और ताहिर हैं, जो खुद भी पाक हैं और दूसरों को भी पाक करने वाले हैं, उन पर फिदा है। फरमाते हैं इन्नी अनल अब्बास उक़दू बिस्सक़ा, मैं वो अब्बास हूँ जिसने सकाई का वादा किया है, जिसने पानी पिलाने का वादा किया है। वला उखाफ़ु शर्र यौमल मुल्तक़ा, मैं इस दिन इस बात से नहीं डरता कि मैं तुम जैसों से मुलाकात करूं या तुम लोगों के सामने आऊं, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं है। हमारी जाने कुर्बान, यहाँ तक कि कहते हैं ज़ैद बिन वर्का था जिसने पुश्त से जनाब अबुल फजल अब्बास पर हमला किया और आपका सीधा बाजू काटा। जब आपका दायां बाजू कटा, मशहूर है ये वाला रजस तो अबुल फजल अब्बास का, कि आपने फरमाया व इन क़तअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी व अन इमाम सादिक़ यकीनी नजलुल नबी ताहिर अमीनी। ऐ लोगों, अल्लाह की कसम, अगर तुम मेरा दायां हाथ काट दोगे तो मैं हमेशा दीन की हिमायत करता रहूंगा। लन उहामी अन दीनी अबदा, मैं कभी भी अपने दीन की हिमायत से हाथ नहीं उठाऊंगा। फिर फरमाया और मैं अपने सच्चे इमाम की हिमायत करता रहूंगा। नजलुन नबी ताहिर अमीनी, वो जो उस नबी पाक की नस्ल में से हैं जो अमानतदार हैं, मैं उनके साथ खयानत नहीं कर सकता, मैं उनके साथ उनसे मुंह नहीं फेर सकता। यहाँ तक कि जब आप आगे चले हैं तो कहते हैं कि आपका बायां शाना भी जब काट के गिराया गया तो वो आखिरी आखिरी मेरे मौला के रजस थे जो चश्मे फलक ने सुने और अशकिया ने उसको नकल किया। आपने फरमाया या नफ्स ला तख्शा मिनल कुफ्फार व अबशिर बिरहमतिल जब्बार मअन नबिय्यिल मुख्तार क़द क़तअू बिबग़यिहिम यसार फ़अस्लीहिम या रब्बिल हर्रिन नार। फरमाया कि ए नफ्स, कुफ्फार से खौफजदा ना होना, ना डरना। ये तुम्हें मार रहे हैं तो इनके कुफ्र से ना डरना, बल्कि क्या फरमाया कि तुम्हें बहुत जल्द जन्नत की बशारत मिलने वाली है, तुम खुदा की रहमत के शामिल हाल होने वाले हो, उनसे जाकर मिल जाओगे जो नबी ये मुख्तार हैं। फरमाया कि ये जो सरकशी से मेरा हाथ काट रहे हैं, इनके इंतजार में आखिरत में सिर्फ और सिर्फ नारे जहन्नम है। लिहाजा आपके ये रजस बताते हैं कि क्या जोश, क्या वलवला, क्या शुजाअत, क्या मोहब्बत, क्या इस्तिकामत, क्या फिदाकारी, क्या सब्र और क्या मोहब्बत और क्या वफा है जो अबुल फजल अब्बास निसारे सैयद शुहदा करना चाहते हैं। एक माँ की तरबियत, एक माँ की तालीम, एक माँ अगर अपनी जानिब से इमाम को कुछ हदिया करना चाहे तो वो अब्बास होता है, वो अब्बास होता है। आप सब अज़ादार हैं,
آپ سب ابو الفضل عباس باب الحوائج سے سوال کرنے والے ہیں. آپ سب کی، میری بھی، ہم سب کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاک مومن صالح بنائیں. واللہ واللہ غیر معصوم میں، جو 14 معصومین میں نہیں ہیں، ان کے سوا اگر ہم تربیت اور محبت یا مودت اہل البیت سکھانا چاہتے ہیں تو جناب ام البنین اور ابو الفضل عباس کی ذات ہے. ہماری روح فدا، ہماری جان قربان اس ابو الفضل عباس پر کہ جو اس بطل میں، اس جنگ میں تمام لشکر والے، مستورات اور بچوں کا آسرا تھے. تاریخ گواہ ہے جب تمام جانثار اپنی اپنی جانیں لٹا بیٹھے، بالخصوص جب جناب حبیب ابن مظاہر کی لاش آئی تو جناب ابو الفضل عباس نے کہا کہ اصحاب جانے کھو رہے ہیں، اے مولا مجھے اذن دیجیے. مولا نے فرمایا آپ میرے علمدار ہیں. پھر جب بچوں کی باری آئی، بچے میدان کی جانب گئے تو میرے مولا ابو الفضل عباس نے کہا کہ اے بھائی اب تو گودوں کے پلے مر رہے ہیں، للہ اجازت دیجیے میں اس قوم اشقیاء سے اپنے حساب کو برابر کروں. آپ نے فرمایا اے عباس تم میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو. یہاں تک کہ جب جناب ابو الفضل عباس کی نظر جناب سکینہ پر پڑی، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ وہ خیمہ جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، جناب سکینہ اس میں سے مشکیزیں لا کر انہیں چوس رہی ہیں. مولا نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ پیاس کی شدت ہے اور چاہتی ہوں کہ اگر کوئی قطرہ مشکیزے میں کہیں باقی رہ گیا ہے تو اس سے اپنے لبوں کو تر کر سکوں. جب ابو الفضل نے یہ منظر دیکھا تو آپ مولا کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے آقا اگر جنگ کی اجازت نہیں تو مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں میدان میں جا کر، میں نہر فرات پر جا کر پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤں. مولا نے اذن دیا. جناب ابو الفضل عباس نے اپنے سینے پر مشق سکینہ کو سجایا، ایک ہاتھ میں اسلام کا علم اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں اپنے دفاع کے لیے نیزہ اٹھایا اور سوئے القمہ چل پڑے. کہتے ہیں کہ کسی میں جسارت نہ ہوئی، کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ ابو الفضل عباس کا راستہ روک سکے. سب نے سکوت کیا، سب نے خاموشی کی اور جناب ابو الفضل عباس کو دیکھتے رہے. اس کی ہیبت، اس کی جلالت کے سامنے کوئی نہ بول سکا، یہاں تک کہ جناب ابو الفضل عباس بڑی تیزی سے اس نہر فرات کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں آپ نے مشکیزے کو بھرا. جب مشکیزے کو بھر لیا اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر جب آپ چڑھائی کی جانب آنے لگے تو ہرملہ نے اور عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی عباس کے نزدیک نہ جائے، کیونکہ جو نزدیک جائے گا عباس اس کو مار دیں گے. دور سے حملے کرو، بس یہ بات حتمی ہو کہ کسی طرح یہ پانی خیموں تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر عباس اور حسین سیراب ہو گئے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا. لہٰذا سینکڑوں کی تعداد میں تیر انداز کھڑے کر دیے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں نیزہ برداروں کو کھڑا کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد ہاتھوں میں تلوار لیے، برہنہ تلواریں لیے، کچھ لوگ ایسے ڈھلوان جہاں پر چھپنے کی جگہ تھی یا درخت جس کے پیچھے چھپا جا سکتا تھا، ابو الفضل عباس پر حملے کی نیت سے چھپ گئے. میرا آقا جب نہر پار کر کے اونچائی کی جانب آئے تو کہتے ہیں کہ سینکڑوں کی تیر میں تعداد میں تیر تھے جنہوں نے ابو الفضل عباس کے وجود کا بوسہ لیا، لیکن میرے آقا اپنے دونوں ہاتھوں سے اور سر کو جھکا کر مشکیزے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور علم اونچا رکھتے رہے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ مزید تیروں کی بارش آئی. جب بارش آئی تو ایک تیر آپ کی پیشانی پر لگا، ایک تیر آپ کی حلقوم پر لگا. عباس کا سفر جاری رہا، آگے چلتے گئے، یہاں تک کہ ایک شقی نے پیچھے سے وار کیا، دایاں شانہ جو کٹ کے گرا، علم ڈگمگایا. مولا نے علم دوسرے ہاتھ میں لیا، ہاتھ سے نیزہ گرا، لیکن آپ نے مشکیزے کے اوپر اپنے وجود کو طاری کر کے رکھا کہ کوئی مشکیزے سے پانی نہ گرا سکے. چند قدم آگے چلے تھے کہ ایک شقی نے آپ کا بایاں شانہ جو کاٹ کے
گرایا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب بایاں شانہ کٹ کے گرا، آپ نے اپنے سر اطہر کو یوں جھکا دیا کہ مشکیزہ بچا رہے، بے شک عباس کے بازو کٹ جائیں۔ الغرض میرا مولا مشکیزے سے پانی بچا ہی رہا تھا کہ ہرملہ کہتا ہے میں نے اعلان کیا، میں نے کہا کہ اگر اس مشکیزے کو نشانہ بناؤ گے تو عباس کی آس اور اس کی استقامت ٹوٹ جائے گی، لہٰذا ہزاروں کی تعداد میں تیر تھے اور ایک مشق سکینہ، ایک سینہ عباس، تیروں نے جب جناب سکینہ کے مشکیزے کا نشانہ لیا اور صدر عباس پر آ کر لگی، پانی بہنا شروع ہو گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ وہ مقام تھا جہاں پر ابو الفضل عباس نے آہستہ چلنا شروع کیا، اپنے گھوڑے سے اتنا کہا، اے حسب با وفا، یہ آخری زحمت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اس کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا، بس مجھے میرے آقا تک پہنچا دے، میں اس مشکیزے کی نمی بچوں کے لبوں تک پہنچا دوں، یہاں تک کہ ہرملہ خود جناب مختار ثقفی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب عباس زین فرس پر تھے، وہ گرچہ شانے کٹ چکے تھے لیکن منہ میں علم لیے عباس علم کو نیچے نہ آنے دیتے تھے۔ میں نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اپنے لشکر والوں سے کہا ایسا کچھ کرو کہ عباس زمین پر گر جائیں، بڑے تیر برسائے، لیکن وہ غیرت مند کبھی بھی گھوڑے سے گر کے زمین پر نہ آتا تھا، لہٰذا میں نے خود ایک سے شعبہ تیر اٹھایا، 3 نوکوں والا تیر اٹھایا۔ کہتا ہے میں نے عباس کے جسم کا جائزہ لیا، کہیں پر بھی جگہ واقعی نہ تھی، لہٰذا میں نے عباس کی آنکھوں کا انتخاب کیا، سے شعبہ تیر عباس کی آنکھوں کی جانب پھینکا، تیر نے مولا کی آنکھوں کا بوسہ لیا۔ اہل عزا باب الحوائج، ابو الفضل عباس کے عزاداروں، دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائے، جس کے شانے کٹ چکے ہو اس کی آنکھوں میں اگر تیر آ کر لگ جائے اور وہ زمین پر گرنا نہ چاہتا ہو، اسلام کا پرچم گرانا نہ چاہتا ہو، تو وہ اپنی آنکھوں سے تیر کیسے نکالے؟ لہذا میرے مولا نے گھوڑے کی پشت پر اپنے زانو بلند کیے، اپنے زانوؤں کے درمیان تیر کی پشت کو پھنسا کر جو نکالنا چاہا، عباس کا سر جھکا، تیر کی پشت اٹکی، مولا نے جو کھینچنے کا ارادہ کیا، ایک شقین گرز کا وار سر ابو الفضل عباس پر کیا، عباس زین سے زمین پر گرے، پرچم اسلام گرا، حسین کی کمر ٹوٹی، سکینہ کی آس گری، زینب کی چادر گری، ہائے لشکر اسلام گرا، میرے مولا نے سلام آخر دیا، علیک منی سلام یا ابتا، یا مولا، یا ابا عبداللہ، یا سیدی و مولا۔ جانتے ہیں عباس کا گرنا کیا ہے؟ جانتے ہیں عباس کا گرنا کیا ہے؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی، فرمایا جب میرے عباس کے مصائب پڑھو تو یہ ضرور بیان کرو کہ میرا عباس زین سے زمین پر کیسے آیا تھا۔ اہل عزا، جب کوئی جو گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ فاطمہ تو زہرا آ گئی، فرمایا ہائے میرا لال عباس جو گھوڑے سے گرا، شانے نہ تھے، آنکھ میں تیر، پیشانی پر تیر، حلقوم پر تیر، سینے پر تیر، پشت پر نیزوں کے وار، ہائے عباس گرا تو کیسے گرا، منہ کے بل گرا تو کیسے گرا، ہائے عباس کے شانے نہ تھے، مولا نے جو دیکھا عباس زمین پر آ گئے، فرمایا عباس تو نے میری کمر، تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔
چین سے سوئے گا، زہرا زادیاں بے چین رہیں گی۔ اللہ جانے، میرا مشکل کشا حسین جانے کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ابو الفضل العباس تک پہنچایا۔ جب پہنچے تو دیکھا ابھی جان باقی ہے۔ اللہ اللہ، فرمایا اے عباس میں تمہیں خیموں میں لے جاؤں، یہ کربلا کا واحد مجاہد، یہ کربلا کا واحد مجاہد ہے جس نے جب آقا کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا تو معافی مانگنا شروع کر دی۔ فرمایا میرے آقا مجھے معاف کرنا، میں وعدہ وفا نہ کر سکا، اے مولا میری معافی سکینہ سے مانگنا، میں سکینہ کو سیراب نہ کر سکا، اے مولا مجھے معاف کرنا، میں سکینہ کی سقائی نہ کر سکا۔ مولا نے فرمایا اے عباس تو نے وعدہ وفا کر دیا، تو نے جان حسین پروار دی، میرے ساتھ سوئے خیمہ چل۔ ابو الفضل عباس نے کہا مولا بس اتنی گزارش ہے، میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ حسین خون صاف کرتے جاتے، عباس آنکھیں کھول کر جو ایک دفعہ حسین کے چہرے کو دیکھا تو کہا مولا اتنی سی گزارش ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جانا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جانا، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے۔ یہ کہا زبان پر کلمہ استرجا، کلمہ وحدت پروردگار جاری ہوا، کلمہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس شہید ہوئے، حسین نے مولا کی وصیت پوری کی، عباس کی لاش کو وہی چھوڑا جہاں زمین پر آ کر گرے تھے، ہاں علم اٹھایا، سوئے خیمہ چلے، سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے، بچی پنجوں پر آ گئی، بچوں سے کہنے لگی میں نہ کہتی تھی میرا چچا آئے گا، میں نہ کہتی تھی میرا چچا وعدہ وفا کرے گا۔ جیسے جیسے علم نزدیک آیا، سکینہ نے کیا دیکھا، علم آیا، علم دار نہ عباس لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اخز دين كل مدين اللهم اشف كل مريض اللهم اسد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خانم، مولا آپ کو سلامت رکھیں، خداوند عالم آپ کو اس خدمت